بادشاہ حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے مضطرب ہوا اور پھر فرمایا کہ یوسف کو میرے پاس لاؤ۔ جب یوسف علیہ السلام بادشاہ کے پاس آئے تو اس نے یوسف علیہ السلام کو بہت عزت سے بٹھایا اور سارا حال عزیز مصر کا سنا دیا۔ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میں نے جو کہا تھا وہ عزیز مصر کو شرمندہ کرنے کے لیے نہیں کہا تھا، بلکہ اس سے میرا مطلب یہ تھا کہ اس کو اچھی طرح معلوم ہو جائے کہ مجھ سے کوئی کسی قسم کی خیانت نہیں ہوئی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قرآن مجید میں۔ ترجمہ: کہا یوسف نے یہ تحقیقات اس واسطے کی ہیں تاکہ جانے خاوند اس کا عزیز یہ کہ میں نے کوئی خیانت نہیں کی اس کی، اور تحقیق اللہ نہیں ہدایت دیتا خیانت کرنے والوں کو۔ خبر ہے کہ جس وقت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میں بے گناہ ہوں اور میں نے خیانت نہیں کی، اس وقت جبرائیل امین موجود تھے اور وہ یوسف کو کہہ رہے تھے، اے یوسف، کیا تو نے قصد نہیں کیا تھا؟ حضرت یوسف اس بات سے بہت نادم ہوئے اور آپ دیدہ ہو کر کہنے لگے۔ ترجمہ: میں نہیں پاک کہتا اپنی جان کو، تحقیق البتہ جی حکم کرنے والا ہے ساتھ برائی کے مگر جو رحم کرے، تحقیق پروردگار میرا بخشنے والا اور نہایت مہربان ہے۔ راوی نے روایت کی ہے کہ بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ 40 زبانوں میں باتیں کی تھیں اور سب زبانوں کا جواب یوسف علیہ السلام نے فوری طور پر بادشاہ کو دیا تھا، اور بادشاہ نے عزیز مصر کے سامنے ہی یہ کہا تھا کہ میں نے اس کو تم سے زیادہ امین اور صاحب قوت و گواہی پایا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ ترجمہ: پھر باتیں کی اس نے اور کہا، تحقیق تو آج نزدیک ہمارے مرتبے والا ہے، بس عزیز مصر کا علاقہ سرکاری موقوف ہوا اور حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے پاس رکھا۔ بادشاہ نے یوسف علیہ السلام سے کہا کہ میں تم کو خدمت وزارت دوں گا۔ آپ نے بادشاہ سے کہا کہ میں وزارت نہیں مانگتا ہوں کیونکہ لوگوں کی خبر گیری مجھ سے نہ ہو سکے گی۔ پھر بادشاہ بولا، اچھا میں تم کو عزیز مصر کا کام دوں گا۔ پھر یوسف علیہ السلام بولے، نہیں، کیونکہ حق عزیز مصر مجھ سے بہت ہے، وہ اپنے مقام پر قائم رہے، اس کا کام لینا مجھ سے بہت بدنامی ہے۔ پھر بادشاہ بولا کہ تم کیا چاہتے ہو؟ یوسف علیہ السلام بولے کہ مجھے سارے ملک کا اناج اور غلے کا مختار کر دو تو میں بخوبی اس کام کو سر انجام دوں گا، پھر آپ کا کام بھی آسان ہو جائے گا اور تمام رعایا کا کام بھی آسان ہو سکتا ہے، اور تمام رعایا آپ سے خوش رہے گی کیونکہ میں رعایا کے ساتھ عدل و انصاف سے کام لوں گا۔ اور اس کام سے یوسف علیہ السلام کی غرض یہ تھی کہ اس زمانے میں جو بادشاہ رعیت پر ظلم کرتا تو آدھا حصہ غلے کا رعیت سے لے لیتا، اس لیے یوسف علیہ السلام نے بادشاہ سے سارے غلے کی مختاری مانگی تاکہ رعایا پر نظر عدل کی جائے۔ پھر بادشاہ نے آپ کے فرمان کو تسلیم کرتے ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام کو اس کام پر مقرر فرمایا۔ اس سے تمام خلق خوش و راضی ہوئی اور پھر غلہ بھی بہت جمع کیا۔ جب سال تمام ہوا، بادشاہ ان کے نیک اتوار دیکھ کر بہت خوش ہوا اور اپنی رعیت سے بھی معلومات کی تو آپ کی رعایا پرور ہی پایا۔ یہ کیفیت معلوم ہوتے ہی بادشاہ نے اپنا تاج شاہی ان کے سر پر رکھ دیا اور اپنی تلوار بھی اپنی کمر سے کھول کر ان کی کمر میں باندھی۔ تحت مرصع اور یاقوت سے جڑا ہوا، طول اس کا 30 گز اور عرض اس کا 10 گز تھا۔ لباس زر کو بر بیش قیمت ان کو پہنا کر اسی تخت پر بٹھا دیا، اور اس وقت چہرہ مبارک یوسف علیہ السلام کا ایسا تھا جیسا 14ویں رات کا چاند ہوتا ہے۔ جو شخص بھی ان کی طرف نظر کرتا تو مانند آئینے کے اپنا چہرہ اس کو نظر آتا تھا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کے چہرے کی لطافت و صفائی اس قدر تھی کہ اسے دیکھ کر آفتاب بھی شرمندہ ہو جاتا تھا۔ جملہ ارکان دولت عیان سلطنت بادشاہ کے ان کی خدمت میں حاضر رہتے تھے، اور پھر تمام کاروبار بھی مصر کا ان کے سپرد ہوا اور سارے مصر میں ان کا سکہ جاری ہوا، اور بعد فوت ہو جانے عزیز مصر کے تمام خزائن اس کے حضرت یوسف علیہ السلام کے میں آ گئے، اور بادشاہ بھی اپنی تمام سلطنت سے ہاتھ اٹھا کر خانہ نشین ہو گیا، اور بادشاہ نے ان کو اپنا ولی مقرر کر دیا۔ تب یوسف علیہ السلام نے تمام غلہ دانہ اناج مصر میں لا کر جمع کیا۔ الغرض اسی طرح 7 برس گزر گئے، اور اس کے بعد حضرت یوسف کو حضرت جبرائیل امین نے آ کر خبر دی کہ فلاں شب فلاں گھڑی میں قحط نازل ہوگا۔ یوسف علیہ السلام یہ خبر سن کر اسی کے انتظار میں اس شب سو رہے۔ اب وقت آن پہنچا، تب سب کو فرما دیا کہ اناج و غلہ سب میرے پاس لا کر جمع کرو، کیونکہ مخلوق خدا پر قحط نازل ہوا ہے۔
جب قحط کی مصیبت نازل ہوئی تب ہلاک شہروں کی بادشاہ مصر کے پاس آ کر حاضر ہوئی اور اپنی زبانوں میں فریاد کرنے لگی، الجو الجو۔ یہ خبر حضرت یوسف علیہ السلام کو پہنچی کہ خلائق بھوک سے سخت تکلیف میں مبتلا ہیں اور بھوک سے عاجز آ گئے ہیں۔ تب وہ غلہ جو جمع کیا تھا وہ سب کو بانٹنے لگے۔ یہ دیکھ کر لوگوں کو کچھ تسلی حاصل ہوئی اور پھر جان میں جان آئی، اور ادھر زلیخا بوجھے قحط کی آوزاری کرنے لگی، اور جو شخص بھی یوسف کا نام زلیخا کے پاس لیتا اس کو وہ انعام و اکرام دے کر رخصت کرتی اور بہت کچھ اس کو رقم بھی دیتی تھی۔ جتنی دولت تھی اس نے اسی طرح لٹا دی، یہاں تک کہ خود محتاج اور فقیرنی ہو گئی، اور شب و روز یوسف علیہ السلام کے لیے روتی، اور بڑھیا اور ضعیف ہو گئیں، دونوں آنکھوں کی روشنی بھی جاتی رہی۔ آخر یہاں تک نوبت آ پہنچی کہ چلنے پھرنے سے معذور ہو گئی۔ چند روز اسی آتش فراق میں گزرے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی حشمت و دبدبہ بادشاہی کا اس قدر تھا کہ جس وقت حضرت یوسف گھوڑے پر سوار ہو کر نکلتے تھے 40,000 جوان مسلح پوش اور 4,000 جوان کمربند زریں اور 1,000 صاحب ہوشمند ان کے ہمراہ چلتے۔ خبر ہے کہ ایک دن یوسف علیہ السلام سوار ہو کر سیر کرتے ہوئے مرضی الہی سے اس راستے سے گزرے جس راستے پر زلیخا تھی۔ لونڈیوں نے ان کو دیکھ کر زلیخا کو جا کر خبر دی کہ زلیخا آج یوسف یہاں آئے ہوئے ہیں۔ یہ سنتے ہی زلیخا بے تحاشا دوڑی ہوئی آئیں اور حضرت یوسف کو پکارنے لگیں، اے ابن کریم ذرا تو ٹھہر جا اور اس ضعیفہ کا کچھ حال زار تو سن لے۔ یوسف نے یہ سن کر فوراً اپنا گھوڑا وہیں روک دیا اور بولے کہ اے زلیخا یہ کیا حال ہے تیرا، کہاں ہے وہ حسن و جمال اور خوبی تیری؟ بولی کہ تیرے عشق نے برباد کر دیا۔ اس کے جواب میں یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ ابھی تک وہی عشق تیرا موجود ہے؟ وہ بولی ہاتھ کا چابک میرے منہ کے پاس لا کر ذرا دیکھ۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا ہاتھ دراز کیا اور چابک اس کے منہ کے پاس کیا۔ زلیخا نے یکایک ایک ایسی آتش دل سوزاں سے چھوڑی کہ اس سے حضرت یوسف علیہ السلام کا جو چابک ہاتھ میں پکڑا تھا وہ شدید گرم ہو گیا، اور مارے تپش کے یوسف علیہ السلام نے اس چابک کو فوراً ہاتھ سے چھوڑ دیا، اور زلیخا بولی اے یوسف آج تقریباً 40 برس ہوئے یہ شعلہ آتش میرے دل میں جلتا ہے اور میں تیرے عشق میں جل گئی ہوں۔ دیکھا ذرا شعلہ آتش میرے دل کا تجھے برداشت نہ ہوا اور فوراً ہی اپنا چابک زمین پر ڈال دیا۔ اے یوسف میں کیوں کر تیرے شب و روز یہ بیچ و تاب کھاتی رہوں؟ حضرت یوسف علیہ السلام رحم کھا کر اور حال تباہ زلیخا کا دیکھ کر اپنے گھوڑے سے اتر پڑے اور وہیں زمین پر بیٹھ کر بولے کہ اے زلیخا تو میرے خدا پر ایمان لیا۔ یہ کہتے ہی زلیخا نے فوراً اسلام قبول کیا۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اے زلیخا بتا کہ کیا مانگتی ہے؟ وہ بولی اے یوسف خدا کے دربار میں میرے واسطے دعا کیجئے کہ وہی جمال و جوانی اور بینائی مجھے واپس کر دے تو باقی عمر اپنی تیری خدمت میں صرف کروں اور اپنے خدا کی عبادت میں مصروف رہوں۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے سر کو نیچے کر لیا اور کچھ دیر تامل میں رہے۔ اسی وقت وحی نازل ہوئی کہ اے یوسف کیا مانگتا ہے؟ مانگ تیری ہر دعا قبول ہوگی۔ تب حضرت یوسف علیہ السلام نے 2 رکعت نماز شکرانہ کی ادا کی اور پھر سجدے میں چلے گئے اور کافی دیر تک خداوند قدوس سے دعا مانگی۔ ابھی آپ نے اپنا سر سجدے سے اٹھایا نہ تھا کہ زلیخا نے آوزاری کی کہ اے یوسف اپنا سر اٹھاؤ سجدے سے، جو تم نے چاہا تھا وہ حاصل ہو گیا ہے۔ ان کے کہنے سے یوسف علیہ السلام نے اپنا سر سجدہ مبارک سے اٹھا کر زلیخا کی طرف دیکھا تو دیکھتے کیا ہیں کہ صورت جوانی اور بینائی چشمی سے خدا نے عنایت فرمائی ہے۔ زلیخا نے جب اپنی صورت کو آئینے میں دیکھا تو خدا کا شکر بجا لائی اور پھر ایمان میں ترقی بھی ہو گئی، اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف خیال نہ کیا اور چلی گئی۔ ان کے جانے کے بعد یوسف علیہ السلام فرمانے لگے اے زلیخا تم کہاں جاتی ہو مجھے چھوڑ کر؟ وہ بولی کہ جس نے یہ شکل و صورت و بینائی چشم کی مجھ کو بخشی ہے اس کو چھوڑ کر ناحق یوسف سے کیوں اپنے آپ کو برباد کرواؤں، اور مجھے چاہیے کہ میں اسی پر خیال کروں۔ کہتے ہیں کہ حضرت یوسف نے زلیخا پر بہت خواہش کی مگر وہ بھاگتی رہیں۔ غیب سے آواز آئی اے یوسف صبر کر، جلدی
مت کر۔ اس کے بعد زلیخا غم خانے میں جا بیٹھی اور یوسف علیہ السلام نے خواستگاری میں لوگوں کو اس کی طرف بھیجا، لیکن وہ قبول نہیں کرتی تھیں۔ تقریباً 40 روز اسی طرح گزرے۔ اس 40 دن کے اندر یوسف علیہ السلام نے اتنا درد زلیخا کے لیے کھینچا کہ زلیخا نے 40 برس میں بھی ایسا درد نہ اٹھایا تھا۔ ادھر بادشاہ مصر نے زلیخا کے پاس پیغام بھیجا تھا اور بہت سے لوگ اس کو جا کر واعظ و نصیحت کرتے تھے۔